سینیٹر صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ. گزشتہ روز آرمی چیف کا جو دورہ تھا اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات، دوسری جانب ایران اسرائیل کانفلکٹ بھی چل رہا ہے، تو کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے خطے کے اوپر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ پاکستان کا واضح موقف ہے کہ ایران ہمارا خالی نیبرنگ کنٹری نہیں ہے، ایران حق پر بھی ہے اور اسلامی ملک ہے. ہم نے تو ہمیشہ اس کی تائید کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو ایران کی جن کے ساتھ جنگ ہے، جن کے ساتھ جھگڑا ہے، وہ پاکستان کا عالم اسلام کا جو ہے ازلی دشمن ہے. پہلے آپ دیکھیں غزہ و فلسطین کے اوپر اس کا جو کردار ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں اگر اس وقت متحد ہو کر غزہ کے ایشو کے اوپر اسرائیل کو جواب دیتے، اس کی اتنی حوصلہ افزائی نہ ہوتی. لیکن الحمدللہ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اس کی جو خوش فہمی ہے، اس کی غلط فہمی میں ایران نے بدل کے دے دی ہے. ایک زمانہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ایران یہ کہتا تھا کہ اگر اس طرف یہ دیکھے گا تو ان کو صرف بنکر ہی میں رہنا پڑے گا، بنکر سے نکل کے وہ سورج نہیں دیکھ سکیں گے. اور آج تل ابیب کی وہی صورتحال ہو چکی ہے. سر، آرمی چیف کے دورے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات، پھر وہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک جسر آیا کہ میں پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اس طرح سے ہمارا کیونکہ پڑوسی دیش جو دعوے کرتا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے سفارتی سطح پہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو موٹی سی بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک ٹویٹ کروانے کے لیے اس نے جو ہے لابنگ فرم ہائر کی، کروڑوں روپے انہوں نے خرچ کیے اور ایک ٹویٹ نہ ہو سکا. اور وہ اگر میرے فیلڈ مارشل کے ساتھ اس کو لنچ پہ ملتا ہے، 0.21 ملتا ہے، تو پاکستان کے لیے قابل ستائش بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہم اپنی ٹانگوں پہ، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. کمزور کے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں کھڑا جاتا. یہ دنیا کا دستور. یہ جو شرائع دستور کے اوپر کچھ پوسٹرز آپ نے لگے دیکھے، بلاول بھٹو زرداری کا کامیاب سفارتکاری اور دشمن کے اوپر ضرب کاری پیپلز پارٹی کی جانب سے لگائے گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول کا جو دورہ تھا اس سے پاکستان کو سفارتی سطح پہ کو کامیابیاں ملی ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے بلاول صاحب پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے گئے، اور بلاول صاحب کو جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس قابل سمجھا کہ اس ڈیلیگیشن کو وہ لیڈ کریں. اور الحمدللہ بلاول صاحب نے جس طریقے سے حق ادا کیا، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کس کا نواسہ ہے، کس کا بیٹا ہے. اور بلاول صاحب نے پاکستان کا امیج بہت آگے بڑھایا ہے، اور پاکستان کی جو آواز ہے اس طریقے سے دی ہے کہ انڈیا جو ہے اب وہ خائف ہے بلاول صاحب سے. پاکستان کا میں سمجھتا ہوں اب تو بچے، وہ والے بچے جو میں کہتا تھا سارا دن جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ٹویٹ کرتے تھے، وہ اب اس وقت بلاول صاحب کی زندگی کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ان کی وش ہے کہ نوجوانوں کا جو لیڈر ہے، اللہ کرے کہ اس مسلم امہ کو اور پاکستان کو لیڈ کرے. لاسٹلی یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہر روز اپنے چیئرمین کی رہائی کی ڈیٹس دے رہی ہوتی ہے، مذاکرات نہیں ہو رہے. آپ کا کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ہی یہ موقف رہا ہے کہ کوئی بھی بات ہے وہ ٹیبل کے اوپر آ کے کی جا سکتی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ججز جو ہے نا مذاکرات نہیں کرتے. ان کا جو ایشو عدالت کے اندر ہے اور ڈیٹ ان کو عدالتیں دیتی ہیں، وہ آگے ڈیٹ دے دیتے ہیں. تو پولیگرافی ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ان کو جو ہے وہ میں گزارش کروں کہ سچا آدمی ہوگا اپنے آپ کو پیش کرے گا. دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں گاؤں گوٹ میں کوئی چوری بھی ہو جاتی ہے تو ایس ایچ او، آپ کا ایس پی کہتا ہے آپ نیا دے دیں یا آپ قسم قرآن دے دیں. تو جو سچا آدمی ہوتا کہتا ہے میں وضو کر کے آ رہا ہوں، میں بھی آپ کو قسم قرآن دیتا ہوں. اور جو آدمی جو اس چیز سے بھاگے، اس کا مطلب آپ خود اخذ کر لیجیے.